دوستو، دعا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جبکہ ہم تمام عبادات کے اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس دعا کے 3 درجات ہیں، 3 لیول ہیں اس دعا کے۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ آپ جب مانگتے ہیں تو دعا عبادت کا مغز ہے، مطلب ایٹ دی اینڈ ہر وقت بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بیسیکلی اللہ کو مخلوق کا مانگنا جو ہے وہ بے انتہا پسند ہے، مطلب اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا مجھ سے مانگے اور میں اس کو دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ قبول ہو جائے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو بس پھر مایوسی یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دعا کے بارے میں تھوڑا سا جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ دعا کے جو 3 لیول ہیں اس میں پہلا لیول تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے 10 کروڑ روپے مانگ لیے، 10 کروڑ آپ نے اللہ پاک سے مانگ لیے، اللہ پاک نے آپ کو دے دی، یہ پہلا، دس از دا فرسٹ لیول۔ تو یہ لیول وہ ہے جو ہر انسان کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، مطلب میں اللہ سے مانگوں اور اللہ مجھے عطا فرما دے، یہ دس از دا فرسٹ لیول۔ سیکنڈ جو اس کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں تو بہت پسند ہے لیکن اللہ کی رضا میں دوسرا لیول یہ ہے کہ ایک ایسا حادثہ یا ایسی چیز، فرض کریں آپ کے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کے کڈنیز جو ہے فیل ہو جائیں گے، یا اس کو ہارٹ فیلئر ہونے والا ہے، یا اس کا جو ہے کوئی بھی جسمانی ایسا بڑا حادثہ یا لاس، اس کی آئی سائٹ ختم ہونے والی ہے، یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ تو دعا کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ پاک وہ والی تکلیف اس بندے سے ٹال دیتا ہے، مطلب اس تکلیف سے اس کو سیو کر لیتا ہے، سکیور کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، یہ سیکنڈ لیول ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعا اگر فرض کریں آپ کی وہ فوری آپ کو 10 کروڑ فوراً بھی نہیں ملے اور آپ کا کوئی ایسی مصیبت بھی نہیں ٹلی، تو تیسرا اس کا لیول یہ ہے کہ وہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس ٹائم پہ یہ دعا ایک پہاڑوں کے برابر ان کی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ نیکیاں انسان کو ملیں گی ایٹ دیٹ ٹائم، مطلب اس ٹائم پہ بھی یہ کام آنے والی ہے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم جبکہ مرنے کے بعد ہمارا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی عمل ہمارا وہاں نہیں جاتا، تو یہ دعائیں جو ہم نے کی اور وہ نہیں قبول ہوئی اس دنیا کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت جب انسان جب وہاں جاگے گا اس وقت ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی، اور ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ دعائیں اللہ پاک بھیجیں گے اس بندے کو، کہیں گے کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا اور میں نے پوری نہیں کی تھی، آج ان کا صلہ یہ دیکھ لے۔ تو وہ صلہ اتنا زبردست، اتنا وزنی ہوگا کہ انسان اس وقت یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر صرف دعا ہی مانگا کرتے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ان دعاؤں کا اتنا ہی اثر ہے، اور ہم یہ خواہش کرتے دنیا کے اندر کہ ہمیں کوئی دعا ہماری قبول ہی نہ ہوتی تو آج اتنا بڑا اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں ملتا۔ تو اس وجہ سے آپ یہ نہ سوچا کریں دعا مانگتے ہوئے کہ دعا جو ہے وہ ہماری ضائع ہو جائے گی، دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کی کوئی مصیبت جو ہے، بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا تیسرے نمبر پہ وہ آخرت کے لیے سٹور کر لی جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور بھی بڑا پوائنٹ ہے دعا مانگنے کا۔ جب انسان کوئی دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو جیسے وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، تو جب وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگنے لگتا ہے، جیسے یا اللہ پاک میرے بھائی کو اللہ پاک گاڑی دے دے، اب اسی وقت ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے آتا ہے اور اس کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ پاک جو چیز اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے وہ اس کو بھی دے دے۔ تو یہ دیکھیے دعا کے اندر کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اور وہی کی وہی چیز آپ کو آٹومیٹکلی خود مل جاتی ہے، کیونکہ فرشتہ آپ کے ساتھ آپ کی اس بات پر ہر بات پر بول رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو اچھائی اور بھلائی اس نے اپنے اس بھائی کے لیے مانگی ہے، مسلمان بھائی کے لیے مانگی ہے، وہ اس کو بھی عطا کر۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتہ تو گناہوں سے پاک مخلوق ہے، تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اپنے دوست یاروں بھائیوں کو یاد رکھیں اور ہم ان کے لیے مانگیں اور اللہ میں خود دیتا رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت دوست تھے، مطلب 400 کے لگ بھگ ان کے دوست تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ دوستوں کے لیے مانگا ہے، نام لے لے کر مانگتا تھا کہ اللہ میرے فلاں دوست کو فلاں چیز دے دے فلاں، اور میں جو چیز مانگتا تھا وہ خود بخود مجھے مل جاتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں، کیونکہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا اس کے بھائی کے لیے اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں، یہ مستجاب ہے۔ تو ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے، تو آپ جب دوسرے کے لیے جب چیز مانگتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ ایک آسمان سے فرشتہ بھیجے گا جو آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اور جیسے آپ کہیں گے
اے رب العالمین میرے فلاں دوست کو یہ چیز عطا فرما، تو وہ فرشتہ کہے گا اللہ پاک اس بندے کو بھی یہ چیز عطا فرما، اس تمام فرشتے اس پہ آمین کہیں گے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کے انداز کو بدل دیجئے اور نیکیاں سمیٹیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سب کو نیکیاں کرنے کی اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔